الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے کسی چیز کا تمام مخلوق والے احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، مگر اتنا جو اللہ تعالیٰ چاہیں۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان پر وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، وہ زمین اور آسمان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت اور اس نے بڑائی اور کبریائی نے آیاتن، اور اللہ تعالیٰ نے وحدانیت نے دلائلن۔ اللہ تو علاوہ کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں، پہلا جملہ یہ ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات ہی ایسی زندگی نے مالک ہے جس سے کدی موت نہیں آونی، اور القیوم جس ساری کائنات نے نظام بناونے تو بعد تھامے ہوا اور چلایا ہوا۔ اور تریہ جملہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ نہ نیندر آنی اور نہ نیندراں تو پہلے جڑے نیند نے اثرات ہونے، جیسا اسی اونگ یا سستی یا جمائیاں نعاس سارے تو پاک ہے۔ اور چوتھا جملہ ہے کہ زمین اور آسمان نے جتنی بھی چیزاں اللہ تعالیٰ نے ملکیت چن۔ اور پنجواں جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت تو بغیر کوئی آدمی قیامت ڈرے سفارش اور شفاعت نہ کر سکسی۔ اللہ تعالیٰ ہی جیسا اجازت دے سن وہ ہی شفاعت کرنے نہ مستحق ہو سی، اور جس واسطے اجازت ہو سی وہ اسی واسطے سفارش بھی کیتی ویسی۔ آج نا جملہ اگلا جڑا وہ ایوے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ سامنے اور جو کچھ پیچھے اس نہ پورا علم اللہ تعالیٰ کوڑے۔ ایدیہم وما خلفہم تو مراد دنیا اور آخرت نے علوم بھی ہو سکنے، کہ لوگوں نے اس دنیا میں جتنے بھی انہوں نے حالات ہیں اساں اللہ تعالیٰ ہی جاننا، اور وما خلفہم اس دنیا تو پیچھے آنے والی جڑی زندگی، اور اس کئی نے کے حالات ہو سن اور کے اتوں نے واقعات ہو سن، اس نہ پورا اور کامل علم بھی اللہ تعالیٰ رکھنے۔ اور ما بین ایدیہم وما خلفہم تو مراد ہی بھی ہو سکنا کہ موجودہ زمانے نہ علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس تو پیچھے جتنے زمانے اور جتنی مخلوقات اور جتنی قومیں گزر چکی ہیں انہوں نے متعلق بھی تمام علوم نہ مالک صرف اللہ تعالیٰ۔ اساں ہی پتہ اس دنیا تے کور گزرے کہ ملک ہے کہ بادشاہ ہے، اور کتھے آبادیاں ہیں کتھے ویرانگیاں ہیں، اور کہ دنیا تے نظام اور جو کچھ بھی ہویا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو علاوہ اس نے پوری تعداد اور اس نے مقدار اور اس نے حالات اللہ تو علاوہ کوئی بھی نہیں جاننا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ای اور اس تو جڑا اگلی آیت ہے ان دعا میں اللہ تعالیٰ اپنی علمی فضیلت یا عظمت یا منقبت یا فوقیت بیان فرمائی کہ تساں نے رب نہ علم کتنا کامل ہے اور کتنا کمال آڑا کہ کوئی شے بھی اس نے علم چو باہر نہیں۔ اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے وحدانیت اور اس نے عظمت نہیں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز نہ علم بھی ہوئے، اور کوئی چیز بات ایجی بھی نہیں جس نے جاننے تو بعد اللہ بھول گئے ہون، یا انہوں نے نظرہ تو مخفی ہو گئی ہوئے کہ قیامت والے دن اولین اور آخرین صرف انسانہ ہی جڑا قبراں چو اٹھاونا، اور انہوں نے جڑے حلیے اور شکل و صورت دنیا تے اسی شکل و صورت نہ ہونا دنیا تو قیامت دھاڑے دوبارہ اٹھاونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اگر علم کامل نہ ہویا تو کئی لوگ چھپ ونجانا، گم ہو ونجانا، غیب ہو ونجانا، یہ جتنے لوگ قیامت دھاڑے اٹھ سن یہ اللہ تعالیٰ نے علم نے زورے تے اٹھ سن، یعنی کوئی اس تو چھپ نہیں سکنا۔ اور خالی ان نہ اٹھ سن جڑے بچے ماں نے پیٹ چو حمل ساکت ہونی نہیں شکل دنیا تے آئے، اور ماں نہ حمل ساکت ہویا
جساں ماں پیو بھی نہیں جاننا اللہ قیامت ڈڑے انہاں لکیتاں بھی اور انہاں بچاں بھی کھڑا کرے سن، یعنی ان انسان اور چیزیں جڑیاں انہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے سامنے موجود کرے سن۔ تو ای اس نے علم نہ کمال ہے کہ جڑے بچے عورتوں نے پیٹ چو ساکت ہو گئے جنہاں ماں تے پیو بھی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں دینا، اور جس وقت اولاد بھی اپنی گڑن تو اس گنتی وچ بھی انہاں نہیں پہنے کہ وہ بھی سڈی کوئی اولاد ہے یا اولاد آنے والی ہے یا بڑھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اساں بھی قیامت ہے ڈڑے کھڑا کرے۔ ہاں جی، اور اساں بھی اساں حدیث چتھو تک آنا کہ او لکیت جڑا اساں لکیت آخنے ڈٹھے ہوئے جاگتے ہیں ساکت ہوئے حمل ہے، ای لکیت بھی قیامت ہے ڈڑے ماؤ پیو نہیں شفاعت کرے سی جی اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے عرش نے پایاں نپ گئے سی تے آکسی اگو کہ اس وقت تک نہ چھوڑے نا جہاں تک میری سفارش نہ قبول کر۔ تو اللہ تعالیٰ جواب فرمایا سن کہ اے ادھے ڈٹھے ہوئے تو بڑا جھگڑالو ارحم الراحمین نہ پہ جھگڑا کرے نا پرواہ نہ سی توڑی سفارش قبول کرے نے۔ تو ای اس علم نہ اللہ تعالیٰ کمال اللہ نہ کہ کوئی شے بھی اس نے علم چو باہر نہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کائنات نیاں جتنیاں بھی معلوماتاً علم تھے معلومات نے مانے چھے کہ جتنیاں بھی کائنات نیاں معلوماتاً ان لوگ ان معلومات تک نہیں پہنچ سکنے اللہ نہیں معلومات تک کہ اس کو کتنا علم ہے۔ اگر کوئی دنیا نہ ایسا آلہ اور پیمانہ لاؤنے کی کوشش کی تھی وجہ کہ اسی اللہ نہ علم تکاں اللہ تعالیٰ پیرن تو اسی اس نے تصور تے اندازہ بھی نہ کر سکنے الا بما شاء، اللہ نے معلومات تو تسی اتنی واقف ہو سکنے ہو جتنا اللہ اپنی معلومات تو تساں واقف کرنا چاہے، جتنے او پردہ چاہے کہیں شہی تو اساں تے تسی ویکھ سکنے اور تک سکنے ہو، اور جس چیز اللہ تعالیٰ وکھاونا نہ چاہے یا اللہ تعالیٰ اس سے پردہ پہن تو کائنات نہیں کوئی شے کچھ اس علم نہ اندازہ بھی نہیں لا سکتا۔ قرآن مجید سورت کہف ایک واقعہ بیان ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے، اور وہ اکثر تسی حضرات سننے رہنے ہو کہ اسے ایک کشتی تروڑ دیتی گئی، ایک بچیاں قتل کر دیتا گیا، ایک ڈھمنے والی دیوار ہے بغیر مزدوری تو اور بغیر انہوں نے آکھنے تو اساں دوبارہ تعمیر کر دیتا گیا، اور ان ترے کم جڑے ان اس موقع اور محلے اعتبار نہ بڑے عجوبہ جائے اور بڑے عجیب ہے کہ بھئی خواہ مخواہ کشتی اس بندے نے توڑ دیتی جنہیں سڑے نال احسان کیتا، انہیں کرایہ بھی نہیں گدا دریائے تو پار بھی لایا تو سا انہوں نے کشتی توڑ دیتی، اور بچے کچھ بھی نہیں کیتا تو ناپ کے گردن مروڑ دیتی قتل کر دیتا۔ کہیں نہ حق قتل کرنا کتنا عجیب کام ہے، اور اس بندے کو جڑا بندہ اللہ تعالیٰ نہ معمور ہے اور وہ بندے پہ قتل کرے نا تو یہ بھی ایک عجوبہ ہے۔ اور جنہوں کو روٹی منگی اور انہوں نے منت کی تھی کہ یار مسافر ہیں کوئی دانا روٹی نہ کوئی نوالا دے دو تو انہوں نے روٹی بھی نہیں دیتی اور کوئی توجہ بھی نہیں کی تھی، تو انہوں نے قد جیڑی او پہ پونی بغیر کہیں اجرت اور معاوضے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تریاں واقعات تھے جس وقت اعتراض کیتا، اور حضرت خضر علیہ السلام اس نے تفصیلی جواب دیتا کہ بھائی ان کام میں اس واسطے کیتے تو وہ ترے کمن، لیکن وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار بولنے کی وجہ تو ترے رہ گئے، نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام تے رحم کرے، اگر چپ کرانا تو اللہ نے بڑے رازاں تو پردہ اٹھ ونیا، یعنی بڑیاں گلہ ہونا اور بڑے واقعات حضرت خضر وکھاونا تو لوگاں اللہ تعالیٰ نے علم نے متعلق اور اللہ نے مشیت اور اللہ نے تکوینیات نے متعلق لوگاں بہت سارا پتہ لگ ونجا کہ ان کم کیوں ہونے پہن، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی بھی ہے اور شاید اللہ بھی اتنا ہی چاہنے ہے جڑا دسنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کیتا اور انہاں وہ بار اعتراض اٹھایا گل کی تھی، تو حضرت خضر آکھے جی تسنا اور میڈا یہ اکٹھ نہیں رہ سکنا لہذا تسی بس۔ تو او جس وقت ان ترے گلاں نے جواب آ گیا نا تو اس واقعے نے پیچھے بھی ایک گل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کدیں بیان کیتا تو اتنا خوبصورت بیان ہے کہ بیان اور زہر نبی نہ بیان ہے، لوگ بہت متاثر ہوئے، تو کئی بندے آکھ دیتا کہ واہ کلیم واہ تو نے تو وڈا روئے زمین تے کوئی عالم تو کوئی نہ ہو سی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا میں نے تو وڈا کوئی عالم نہیں، اس وقت روئے زمین تے میں سب تو وڈا عالم، اور گل بھی 100% درست ہے، نبی تو وڈا کوئی عالم بھی
نہیں، لیکن ای انداز جڑا ای شاید اللہ تعالیٰ پسند نہیں آیا، تو اللہ ای امتحان بھیجیا کہ اے میرے کلیم کوئی اور بھی دنیا تے اے جے لوگ وطنے جنہ کو او علم ہے جڑا توڑنے کو کوئی نہیں۔ تو علم نہیں ابھی تو ہزارہ قسمان نا جی، اگر ایک بندے کو ایک علم وہ کمال درجے نہ، تب اے جب علم بہت سارا ہو سی۔ امام ابو یوسف ممبر تے بیٹھیں تو بندے مسئلہ پوچھا، اس کا حضرت فرمایا لا علم، اس مسئلے لما علم نہیں۔ اس تھوڑی دیر بعد دعا پوچھا، انہوں نے فرمایا لا علم، ای مسئلے نے جواب بھی ماں نہیں پتہ۔ تو 2 یا 3 سوال اس کی تھے، تو اس کا ممبر تے کیوں بیٹھا تھلے لایا، جیڑی گل پوچھو تو پتہ ہی کوئی نہیں، تے مولی بن کے تو ممبر نے اتنے بیٹھا، تو حضرت تسی ممبر تو تھلے لے آؤ۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیتا، انہوں نے فرمایا میں یہ جڑا ممبر تے بیٹھا نا، علوت بقدر علمی ولو علوت بقدر جہلہ لبلغت السماء، میں جڑا ممبر نہیں بلندی تے بیٹھا تو اپنے علم نے بقدر بیٹھا، اتنا ہی میرے کو علم ہے جتنا زمین تو اتے ممبر ہے، تو میں اپنے علم نے بقدر بیٹھا۔ اگر میں جہالت نے بقدر اتے پویاں تو میں تو آسمانہ تک پہنچے پہ ہوں۔ یعنی جہالت یا جڑیاں چیزاں میں نہ جاننا، وہ علم اتنا زیادہ کہ وہ اتھو گن کے آسمانہ تک ہے، تو جڑا میں جاننا وہ اتنا ہی ہوئے جتنا میں ممبر تے بیٹھ گیا۔ تو یہ میرا بلندی تے بونے نا یہ مطلب نہیں کہ میں زمین اور آسمان نہیں ساریاں گلاں جاننا، بہت ساریاں گلاں نہیں پتہ ہونی ہیں۔ لوگاں حضرت قتادہ آئے اسے کوفہ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، بہت بڑے تابعی ہے اور بہت بڑے عالم ہے، مفسر ہے قرآن نے، تو انہوں نے کہا بھائی جس بندے بھی میرے کو کوئی گل پوچھنی پوچھ سکنا، مشرق تو گن کے مغرب تک نہیں، کوئی گل بھی پوچھ۔ امام ابو حنیفہ بھی مجلس بیٹھے، انہیں کی چھوڑے آکھا انہوں کو پوچھ حضرت سلیمان علیہ السلام نا جس پیڑی گفتگو کی تھی وہ پیڑی نہ رہی کہ مادہ ہی، جس پیڑی گفتگو کی تھی وہ نر یا مادہ؟ تو اس سوال کی تا قتادہ گردن چکا کے دی کہ یار ماں تے نہیں پتہ کہ وہ نر یا مادہ۔ انہاں کہا تسی کی کون پیانے ہو کہ جس جڑا سوال کرنا میں نے کو سوال کر گئے نو، تو دنیا تے اے جے بہت سارے سوالات ہیں جڑے ہشام قلبی غالباً یا کوئی اور بزرگ ہیں، انہوں نے ماں اللہ تعالیٰ اتنا حافظہ دیتا، ہشام قلبی یمن کہ میرا اتنا حافظہ کہ میں 3 دن قرآن حفظ کیتا، صرف 3 دن قوت حافظہ اتنی، اور اس تے انہاں فخر ہے کہ ماں جتنا حافظہ اور قوت حافظہ ملی اتنی کئی کو بھی نہیں۔ تو جمعہ داڑھی بڑھاون لگے تو مٹھی بھری نہیں رہے، تو بھر کے کپڑی تھلو آئی نہیں، اتوں کھاو چھوڑی نہیں، ساری داڑھی چاہی ہوئی ہتھے چال لگی۔ انہوں نے کہا میں اس ذہانت تک کیا کرا کہ ماں اتنا عقل بھی نہیں آیا کہ میں داڑھی اتوں مرنی کہ تھلو مرنی، اتوں کپ کے ساری داڑھی ہتھے ویچ۔ اور یہ قتادہ جڑے پہ آخری نا میرے کو پوچھو جڑی گل پوچھنی نے، اٹھن لگے نہ آخر میری جتیاں کتھیں ہدے تکن وہ بندہ ابھرا ہو سکا حضرت پیرے پائیاں ہوئی ہیں، تو اپنی جتیاں نے بھی کوئی نہیں پتہ، تسی پہنو زمین آسمان نہ سارا علم میں نے کوڑا ہوئے، تو علم کہیں کو بھی کوئی نہیں۔ یہ جہالت اور نہ جاننے والی گلاں بہوان، جڑا بندہ چند گلاں جاننا اسا اس سمجھنا کہ میں بہت وسیع علم والا اور بڑا میں کوئی فن خان ہاں، تو ای تو انسانہ نہ تو اللہ نہ علم۔ تو اس تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گفتگو تے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھیجا۔ میں جڑی گل اتھو آئی کہ اللہ نے علم کتنا، تو حضرت خضر علیہ السلام ان سارے جواب دے کے بعد سمندر اور دریا نے چونکہ کنارے تھی سارا قصہ چلنا پہ ہے، تو اس سمندر وچوں چڑی آن کے پانی پیتا کنارے تو بہ کے نا، تو اس اپنی چونچ ماری اس پانی وچ اور اس منہ چایا، تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ او علم جس علم نے ذریعے تساں بیان کیتا اور ای علم جڑا میں تساں وکھایا، اور ساری کائنات نے علوم اگر اسی جمع کر گنا تو ان سارے علم اللہ نے مقابلے وچ اتنی بھی حیثیت نہیں رکھنے جتنی اس سمندر اس پرندے جڑی اپنی چونچ ماری اور اس نے چونجا نہ جڑا پانی لگا، اتنا سڈا علم نہیں، تے خدا نے علم اس سمندر نالوں بھی زیادہ، سڈے علم اور معلومات ایک ذرے جتنیاں بھی نہیں اللہ نے معلومات نے مقابلے وچ۔ تو نال تربیت بھی ہو گئی اور تنبیہ بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نہ ہی علم حقیقی علم ہے، نہیں تو نہ تسا کو جڑا علم ہے او سارا علم ہے، تو جڑا میرے کولے نہ او سارا علم ہے۔ اسا سارا علم بھی اگر اکٹھا کرو تو او ایک اتنا ہی ہوئے جتنا پرندے نہیں چونجا نہ
پانی لگنا تو اللہ اساں یہ فرمانے پہن کہ میڈی معلومات نہ کائنات کوئی بندہ احاطہ نہیں کر سکنا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اگلا جملہ جی وسع کرسی السماوات والارض. اس کرسی نے وجہ تو اس آیت کا نام بھی آیت الکرسی. اللہ تعالیٰ نے کرسی زمین اور آسمان تو وسیع ہے. اساں ذرا ذہن چ رکھنا کہ قرآن مجید دو لفظ کرسی اور عرش یہ اللہ تعالیٰ نے متعلق استعمال ہونے کہ اللہ نے عرش بھی ہوئے اللہ نے کرسی بھی ہوئے. عرش اور کرسی کہیں نے بمنے واسطے استعمال ہونے. حدیثہ وچ بھی کرسی نے بہت سارے الفاظ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کرسی اور اس کرسی چو این آواز نکلنی جی کو کوئی نوی شے چمڑے نہیں تسی بناؤ اور زین ہوئے جانور تے رکھنے والی یا کوئی لکڑی نہیں نوی چیز اس سے جی کو کوئی بندہ بانا تو اس نے تنگی نہیں وجہ تو اس نے اندروں آوازیں نکلنی آن. تو فرمایا اللہ نے کرسی چو بھی انہیں اور آواز نکلنی. تو اس نے یہ مطلب نہیں کہ اللہ وڈین اور کرسی چھوٹی اور اسے بمنے نہیں وجہ تو کرسی چو آواز پہ نکلنی نہیں. اتنے صرف آواز نہ تشبیح دیونا مقصود ہے کہ جی کون وزن ہوئے اور اس نے وجہ تو وہ چیز چو آواز نکلنی تو اللہ تعالیٰ نے کرسی بھی اللہ نے عظمت نہیں وجہ تو آواز کھڑے نہیں. تو ہون اس کرسی اور عرش انہا لفظہ تو بظاہر ہی پتہ لگنا کہ کوئی بمنے نہیں جاوے اللہ تعالیٰ اس تے بانین اور اس تو ایک اشکال یا ہر زمانے میں چی آنا کہ وقت یہ کیا مطلب ہے جی اللہ تا بمنے تو پاک ہے تو اللہ بھی مقام تو پاک ہے تو وقت اللہ نا عرش ہے اللہ نے کرسی. تو اس نا دو مطلب علماء بیان کریں. ایک آسان مطلب تو یہ بیان کریں کہ کرسی تے ایمان رکھنا فرض ہے عرش تے بھی ایمان رکھنا فرض ہے کہ اللہ نے کرسی بھی اوے اللہ نے عرش بھی اوے. لیکن اوے کی کون اور اس نے مطلب کیے ہوئے اور وہ انیا ہونی اوے جی کون سڈا کرسی تے عرش ہونا یا تخت ہونا یا یہ کوئی الگ شے ہوئے تو ظاہر وہ شے تو الگ ہے لیکن اس نے مطلب کما یلیق بشانہ ہی. اللہ نے کرسی بھی اوے اللہ نے عرش بھی اوے لیکن اوے اے جائی جے جا اللہ تعالیٰ نے شان نے مطابق ہے جے جا اساں ڈھکنا او جی ہی او کرسی اور او جا ہی او عرش ہے. تو اس گلہ دیتا ایمان رکھنا ضروری کہ اللہ تعالیٰ عرش نے مالک بھی اون اور کرسی نے مالک بھی اون. انہوں نے حقیقت اور کیفیت نے پیچھے نہیں پڑھنا کہ اس نے کیفیت اور حقیقت اور ماہیت کے ہوئے. اور دعا مطلب علماء اس نے ہی فرمائنے کہ کرسی اور عرش ای بطور کنایہ استعمال کیتا گیا در حقیقت اتھو مقصود اپنی قدرت اور اپنی حکومت اور قوت نافذانہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس نے کرسی زمین اور آسمان تے وسیع ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے علم بعض کرسی نہ مانا علم کریں اور بعض قدرت کریں کہ اس نے قدرت اور نظام حکومت وہ زمین اور آسمان تے احاطہ کیتا ہوا کہ اسی نے علم چلنا اور اسی نے سلطنت چلنی پئی. صرف سلطنت کی طرف اشارہ کرنے واسطے لفظ کرسی اور لفظ عرش استعمال کیتا گیا. تو ان دو گلان حقیقت اللہ تعالیٰ نے علم چے وسع کرسی و سما. اس تو کرسی جڑی نا یہ کراسا کاپیاں بھی آکھنے اور کاپی رجسٹر لکھا وینا اس تو ہاں کراسا آکھا وینا. تو ان علم نے آلاتن تو کرسی نہ مانا علماء اس لحاظ نہ علم بھی کریں کہ اللہ نے علم وسیع ہے زمین اور آسمان تو یا اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت حاوی زمین تے بھی اور آسمان تے بھی. زمین تے بھی اسی نہ حکم چلنا پیا اور آسمانہ تے بھی اسی نہ حکم چلنا. باقی حدیثہ میں تفصیل آنی جی اور یہ ذہن چ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق جڑی نا وہ اس پوری کائنات سب تو وڈی مخلوق اللہ تو بعد وقت مخلوق پیدا ہوئی تب مخلوق کے جسم نے لحاظ نہ روئے زمین ہے سب تو وڈی شے اللہ نہ عرش ہے. عرش تو وڈی شے اس کائنات کوئی بھی نہیں نہ زمین نہ آسمان. حدیث چاہنا کہ کرسی جڑی نہ کرسی 7 زمین تے 7 آسمان اگر جوڑ دیو تو جتنی جا ان گھرے سن ان اگر کرسی اس سے مقابلے چاہیں تو کرسی نے سامنے ان 7 زمینہ تے 7 آسمانہ نہیں حیثیت اتنی جتنا انگلی میں چھلا بندے پایا ہوئے ہوئے. جتنا بندے نے مقابلے اس چھلے نہیں حیثیت ہے نا اتنی کرسی نے مقابلے زمین اور آسمان نہیں حیثیت ہے. اور ای کرسی اللہ نے عرش نے سامنے بات انیا ہونے جی کو سارے زمین تے آسمان کرسی نے سامنے. تب عرش اتنا بڑا عرش ہے
ای اللہ تعالیٰ نہ عرش ہے اور ای کائنات جسم نے اعتبار نہ اللہ نے مخلوق چو سب تو وڈا عرش ہے اور درجے نے اعتبار نہ اور مقام نے اعتبار نہ اللہ نے مخلوق چو سب تو اعلیٰ ترین جڑی مخلوق ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی تو اللہ نے مخلوق چو مرتبہ سب تو زیادہ حضور نہ اللہ نے مخلوق چو جسمانی لحاظ نہ سب تو وڈی مخلوق اللہ نہ عرش تو وسع کرسی السماوات والارض اور اگلا جملہ جی ولا یعود حفظہما اللہ زمین اور آسمان کی حفاظت تو کئی ویڑے بھی تھکنے نہیں وہو العلی العظیم اللہ تعالیٰ بہت بلندن بہت عظمت آڑین علی نہ مطلب یہ کہ تمام نقائص تو پاک ہے اس کوئی نقص اس نے اندر اور نقص نہیں تمام عجوب عیباں تو علی اتے بہت اتے اور عظیم عظمت تو اور عظمت تو مراد کمالات تمام کمالات بھی اللہ تعالیٰ اخیراً اور تمام عیباں تو پاک ہونے بھی اللہ تعالیٰ اخیراً تو صفات سلبیہ اور جناب صفات ثبوتیہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کمال درجے نہ اللہ تعالیٰ نے ذات ہے کہ عیباں وچوں کوئی ادنا تو ادنا عیب بھی اس کی ذات وچ نہیں اور کمالات وچوں کوئی نکے تو نکا بھی اے جا کمال نہیں جڑا اللہ تعالیٰ کو نہ ہوئے وہ تمام عیباں تو پاک ہے العلی اور العظیم او تمام کمالات تو متصف ہے او خدا تو سنا خدا ہے تو ای آیت الکرسی نہ بالکل مختصر جی تفسیر ہے جی جڑی تساں نے سامنے عرض کی تھی علماء اس سے بہت کچھ لکھا اور ایسا ایک ایک حرف جتنا بھی کھولو جو ہی کھلنا ویسی اللہ اپنے عظمت اور توحید نے جڑیاں گلاں اس آیت بیان کیتیاں اللہ سا اس تے عمل نہیں توفیق نصیب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔